اگر کسی آدمی کو نماز کی رکعت کی تعداد کے بارے میں شک ہو گیا کہ 2 پڑھی ہے یا تین پڑھی ہے یا 4، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب اس کو یہ شک زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یا اس کو کبھی کبھار شک ہوتا ہے 6 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کو نماز کی رکعت کے بارے میں شک ہوگا فوراً اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر اس کو شک ہوتا رہتا ہے، ہر دوسرے دن، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں شک ہوتا رہتا ہے، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظن غالب کو لے گا، یعنی اپنے دل کو لے گا اور جو اس کا دل کہے گا اس کو مان لے گا۔ مثال کے طور پہ 2 اور 3 رکعت میں شک ہو رہا ہے، اس کا دل 3 کہے گا 3 مان لے گا، اور اگر 2 کہے گا تو 2 مان لے گا، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا دل بھی کسی طرف کی گواہی نہیں دے رہا ہے، دونوں طرف برابر ہے، 2 کے بارے میں برابر ہے اور 3 کے بارے میں برابر ہے، تو اب یہ کم کو لے گا، یعنی رکعت کی تعداد میں جو کم ہے اس کو لے گا۔ مثال کے طور پہ 2 اور 3 میں شک ہوا ہے تو 2 کو لے گا، کیونکہ 2 3 میں 2 کم ہے، اور اگر 3 4 میں شک ہوا ہے تو 3 کو لے گا، کیونکہ 3 4 میں 3 کم ہے۔ تو یہ کم کو لے گا اور ہر رکعت پر بیٹھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہر رکعت پر اس لیے بیٹھے گا تاکہ قاعدہ آخرہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، یعنی چوتھی رکعت میں قاعدہ آخرہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو 3 اور 4 میں شک ہوا ہے اور یہ کم کو لے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی رکعت ہو، اور اگر وہ یہ اس پہ نہ بیٹھے تو قاعدہ آخرہ چوتھی رکعت میں نہیں ہوگا، تو چوتھی رکعت میں قاعدہ آخرہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر رکعت پر بیٹھے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ اگر آخر کی دونوں صورتوں میں سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔